مقام عبرت سلیمان ابن سرد خزائی، 7ویں قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواص بی خواص. چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟ چند مثال از خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید. سلیمان ابن سرد خزائی وہ جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب کی سپاہ کے سپہ سالاروں میں سے ایک تھا۔ وہ اس دور کے علماء اسلام میں سے تھا۔ کوفے کے بزرگوں اور اس شہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے والوں میں پیش قدم تھا۔ اس کے باوجود سلیمان سرد ابن خزائی امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام اور معاویہ کے درمیان ہونے والی صلح پر تنقید اور اعتراض کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں کوفے میں جناب مسلم کے ورود کی حمایت نہ کی، بعد ازاں کربلا کے واقعے میں امام کا ساتھ نہ دیا۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ چرا اون خواص مؤمنی که دور مسلم بودن از دورش متفرق شدن؟ حالا عوام متفرق شدن. خب تو اینا کسان خوبی بودن، افراد حسابی بودن، بعضیشون بعداً آمدن در کربلا شهید شدن، اما اینجا اشتباه کردن. البته اونهایی که در کربلا شهید شدن کفاره اشتباهشون داده شد، با اونا بحثی نداریم، اسمشون رو هم نمیاریم. اما کسانی از اینها بودن که به کربلا هم نیامدن، نتوانستن بیان، توفیق پیدا نکردن، بعد مجبور شدن جزو توابین بشون. چه فایده؟ وقتی امام حسین کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت، وقتی فاجعه اتفاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز شد، دیگه چه فایده؟ کربلا کے واقعے کے بعد سلیمان نے بہت توبہ اور آہ و بکا کی، نیز پشیمانی کا اظہار کرتا رہا۔ زہ نصیب حبیب ابن مظاہر کے، زہ نصیب مسلم ابن اوسجا کے، زہ نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا، اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس امارہ کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے۔ جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہمدرد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھاڑ لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے۔ سلیمان 65 ہجری قمری میں توابین کے عنوان سے کوفے کے بعض شیعوں اور کچھ بزرگوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے شام کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں شامی لشکر کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ لذاست که در تاریخ توابین عدهشون چند برابر عده شهدای کربلاست. شهدای کربلا همه در یک روز کشته شدن، توابین هم همه در یک روز کشته شدن. اما شما ببینید اثری که توابین در تاریخ گذاشتن 1/1000 اثری که شهدای کربلا گذاشتن نیست، برای خاطری که اینا در وقت خود نیامدن، کار را در لحظه خود انجام ندادن، دیر تصمیم گرفتن، دیر تشخیص دادن. ببینید از هر طرف حرکت میکنید میرسید به خواص.
تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم. ایناست که تاریخ را نجات می‌دهد، ارزش‌ها را نجات می‌دهد، ارزش‌ها را حفظ می‌کند. در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر گذاشتید وقت گذشت دیگه فایده نداره. अगर आशिक हुसैन हो तो दरिया जैसा दिल चाहिए।